अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल हाफिज़ाबाद में एक जलसा हुआ है और ये जलसा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने किया है, किंग्स पार्टी ने। लेकिन आज मैं आपके सामने वो मनाजिर रखूँगा, वो खुफिया वीडियो, वो खुसूसी वीडियोज़ रखूँगा जो वीडियोज़ इस वक्त मीडिया से हटाई जा रही हैं, छुपाई जा रही हैं। कप्तान के बागियों के साथ अवाम ने क्या किया है, ये मामला बड़ा दिलचस्प है। और इस सब के अंदर एक एक्सक्लूसिव क्लिप है जो मैंने आपके सामने रखना है, जिसमें लोगों को अल्लाह के वास्ते दिए जा रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता है इस तरह ना करो। स्टेज सेक्रेटरी कह रहा है कि ढीले नारे ना लगाओ। ये जज्बा किस तरीके से इंस्टिल करने की भी कोशिश वहाँ पर की गई है। इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, जो परवेज़ खटक की एक जमात बनाई गई पीटीआई के अल्टरनेट के तौर पर, वो बुरे तरीके से फ्लॉप हुई, अवाम ने उसे रिजेक्ट किया। और अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं, अहम तरीन तफसीलात सबूतों के साथ वीडियोज़ की भरमार है जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। अपेरेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात और पीटीआई के हवाले से शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए राब्ता और मुज़ाकरात की कोशिश भी चल रही है। बैक डोर आप डिप्लोमेसी अगर देखें तो एक मरतबा फिर कोशिशें हुई हैं, कामयाब होती हैं या नहीं ये एक अलग चीज़ है, लेकिन कम अज़ कम माइनस इमरान पे रीथिंक करना कुछ लोगों ने, कुछ ताकतवरों ने शुरू कर दिया है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह चुके हैं, गारंटी दे चुके हैं अगर तो उनका इख्तियार है, ऑल दो ये इलेक्शन कमीशन का अपेरेंटली इख्तियार होता है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला बैलेट पेपर पर होगा। लेकिन यही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है जिसे इतना यकीन था कि पीटीआई से ये निशान ले लिया जाएगा। उन्होंने शुरू में बल्ले का निशान मांगा था। मतलब ये वही बात है कि शेर की खाल ओढ़नी थी कि क्या पता कोई भला भूला भटका जो वोट है वो हमें मिल जाए। लेकिन अब यूँ लग रहा है कि इन्हें भी मुशर्रफ साहब की पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कि ख़त्म हुई, फिर उसका इंतखाबी निशान भी डी रजिस्टर हो गया, तो शाहीन का इंतखाबी निशान इनके लिए अवेलेबल था। इन्होंने फ़ौरन वो इंतखाब लिया। इकबाल के शाहीन बनने की कोशिश में भी हैं, लेकिन परवाज़ नहीं कर पा रहा ये शाहीन। ये जो शाहीन है ये यूँ लग रहा है कि ये हकीकी शाहीन है ही नहीं, जो झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो तरीन साहब और अलीम ख़ान का जो शाहीन है वो एक आर्टिफिशियल किस्म का शाहीन है। तो ये हाल है किंग्स पार्टी का। नाज़रीन इकराम, मैंने इससे पहले भी इनके एक जलसे के मनाजिर आपको दिखाए थे, बुरे तरीके से एक्सपोज़ किया था बहुत से लोगों को हमारा वो हकीकत दिखाना, क्योंकि हम तो वीडियो क्लिप्स भी आपके सामने दिखा रहे हैं। आप ये देखें, सबसे पहले हाफिज़ाबाद जलसा है। इस जलसे के बारे में कहा गया कि ये तो सिर्फ हाफिज़ाबाद का जलसा है, इसमें कोई और बंदा नहीं लाया जाएगा, और वहाँ के मकामी रहनुमाओं ने दावा किया कि यहीं के बंदे होंगे और इतना बड़ा अवामी इज्तिमा होगा। ये असल में बात क्यों की गई है? ये बात इसलिए की गई है क्योंकि छोटा सा ज़िला है हाफिज़ाबाद, इसके इतने ही बंदे होते हैं, इतना ही जलसा होता है। इससे पहले तरीन साहब के हवाले से सबूत सामने आए कि उनके फैक्ट्री के वर्कर्स और दीगर लोगों को लाया गया। ऑडियो नोट्स हमने आपके सामने रखे, बहुत सी चीज़ें हमने आपके सामने रखी थी। अब दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने इस हवाले से हकीकत बता दी है। उन्होंने कहा कि हाफिज़ाबाद जलसा गाह में परचमों की बहार, मुख्तलिफ़ इलाकों से रैलियों का आगाज़, इंशाअल्लाह हाफिज़ाबाद के तमाम रिकॉर्ड टूटेंगे। बिल्कुल, हाफिज़ाबाद के बहुत से रिकॉर्ड्स टूट गए हैं और रिकॉर्ड्स पाश भी हुए हैं, लेकिन और तरह से। पहले मैं आपके सामने इस नैरेटिव की कम से कम नफ़ी कर दूं, क्योंकि ये कहेंगे कि ये हमारा हाफिज़ाबाद का जलसा था। इससे 100 किलोमीटर दूर कामों की से भी वर्कर्स को रवाना किया गया, बंदे घेर के गाड़ियों और रिक्शों में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के परचम लगाकर जहाँ जहाँ से ये बंदे ले जा सकते थे वो ले जाए गए।
ان کے پاس ظاہر ہے پیسہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہ ایک خاص طبقہ ہائر کر لیں، عوام کرائے پر دستیاب ہے جلسوں کے لیے، اس طرح کا اشتہار ہی دے دیں۔ پھر پچھلے جلسے میں یہ بات بھی کہی گئی اور یہ ہر چیز میں پکڑے جاتے ہیں۔ پچھلے جلسے میں ہم نے ان پر یہ پوائنٹ ریز کیا کہ جوش اور جذبہ کہیں نہیں ہے، بیچارے مزدور آئے ہیں، ان کے چہروں پر مردگی سی ہے۔ تو شاکر آپ سیاڑائیں ساڑھے چہرے پڑ حالات نہ پوچھ، تو اس قسم کی چیز بھی انہوں نے اس کی نفی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ذرا پہلے کلپ ایک دیکھیں۔ جی ناظرین کرام، آپ کلپ میں دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرینز پر، یہ کاموں کی ہے جو 100 کلومیٹر دور ہے حافظ آباد سے، وہاں سے بھی بندے لے جائے گئے، جہاں جہاں سے یہ بندے لے جا سکتے تھے یہ لے گئے۔ یہ اس لیے میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے دلیل یہ دینی ہے، انہوں نے بہانہ یہ بنانا ہے کہ ہمارا صرف حافظ آباد کا جلسہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے خود چہرے پڑھنے ہیں نوجوانوں کے، ایکسائٹمنٹ دیکھنی ہے، اور وہی بات ہے کہ اس جوش اور جذبے کو کیسے شکست دو گے۔ یہ ایک لائن ہے جو عمران خان کے جلسے میں لوگ خود آتے تھے، پتہ چلتا تھا، چہرے سب کے بتاتے تھے، چہرے ایک ایک بات بتاتے تھے۔ یہ یاد رکھیے گا، جب گھیر گھار کے بندے لائے جائیں اور ان سے نعرے لگوائے جائیں تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ آپ ذرا ایک اور کلپ دیکھیں اور یہ ذرا نعرے سنیں اور ان نعروں سے آپ محظوظ ہوں۔ جی ناظرین، ظاہر ہے یہ گلی محلوں سے بچے اور نوجوان چھوٹے چھوٹے انہیں لے کے آئے ہیں، اس میں 7 سے 15 سال کے بچے ہیں، انہیں جس طریقے سے بھی لائے ہیں۔ اب یہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کلپ خود شیئر کیا بنوا کے، اور ساتھ لکھا کہ نوجوانوں کی ریلیوں کی شکل میں جلسہ گاہ آمد کا سلسلہ شروع، انشاءاللہ آج حافظ آباد کا ہر چوک اور ہر گلی استحکام پاکستان پارٹی کے رنگوں میں رنگ جائے گا۔ حقیقت یہ نہیں ہے، اس سب کے اندر ہر گلی، ہر چوک، ہر محلے، یہ والا تو بالکل بھی پوائنٹ نہیں ہے۔ جلسہ یا ورکر کنونشن، جو بھی اسے آپ نام دے دیں، حافظ آباد شہر سے 20 کلومیٹر دور سائرہ افضل تارڑ کے آبائی قصبے کولو تارڑ میں ہو رہا ہے، اور حافظ آباد کا ہر چوک، ہر گلی کس طرح سے استحکام کے رنگوں میں رنگ گیا، یہ کسی کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا۔ اچھا، استحکام پاکستان پارٹی پہلے اپنے جلسے کرتی رہی ہے، اب استحکام پاکستان پارٹی ورکر کنونشن پہ آ گئی ہے۔ اس کے بعد اب یہ جس پر بھی مرضی آئیں، پیسہ ہے، انتظامات یہ کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا پہلے ایریل ویو دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھیں، یہ آپ ناظرین کرام اپنی سکرینز پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے سٹیج لگایا ہے، شاہین آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا انتخابی نشان، جہانگیر ترین اور علیم خان کی تصویریں بھی لگائی گئی ہیں، سامنے پنڈال سجایا گیا ہے، یہاں پہ ایک ایک کرسی پہ 10-10 پرچم ہیں۔ اب ذرا آپ نے نوجوانوں کا جوش اور جذبہ دیکھنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ اس جذبے اور جوش کو کیسے شکست ہوگے۔ مطلب جو پکڑے گئے تھے نا، پچھلی بار کے نعرے نہیں لگوائے گئے، تو اس مرتبہ جو لائے گئے ہیں ان سے نعرے بھی لگوائے گئے ہیں۔ آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں، اس میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا حال حلیہ اور ان کی سچویشن سے بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے، پیچھے جو مزدور بیٹھے ہیں ان کی حالت زار سے بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ لائے گئے ہیں۔ اوپر سامنے ایک بندہ کھڑا ہے جو ان بچوں سے کہہ رہا ہے کہ ایسے ایسے پرچم لہرانے ہیں، ایسے ایسے لہرانے نے، ایسے جوش اور جذبہ دکھانا ہے۔ تو یہ کیسے مختلف جگہوں سے جس طرح بچوں کو لائے ہیں، یہ بھی ہم سب نے دیکھ لیا۔ اس سے زیادہ کلیئرٹی نہیں لائی جا سکتی، اتنا زیادہ کلیئر، اتنا زیادہ ایویڈنٹ اور کوئی چیز اگر ہو تو آپ مجھے بتا دیں، میری تصحیح کر دیں۔ لیکن اس جوش اور جذبے کو کیسے شکست دو گے، یہ عمران خان کے باغیوں کا حال ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں جو استحکام پاکستان کے بارے میں تھا، اس میں میں نے آپ کو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا بھی حال دکھایا کہ پرویز خٹک صاحب سٹیج پر بیٹھے ہیں، سامنے 10 بندے نہیں ہیں، سیٹیں بڑی لگی ہوئی ہیں، اور اس میں ان سے پوچھا گیا کہ سامنے بندہ کوئی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں نو کامنٹس۔ اب نو کامنٹس ہی ہوں گے، اس پارٹی کے اندر رہنما بہت ہیں، لیکن اس پارٹی کا نظریاتی کارکن نہیں ہے۔
اب میں نے آپ کو وہ کلپ دکھانا ہے جس کلپ کی میں نے کافی ہائپ بنا دی، اور میں آپ اسے اپنے پاس نہیں رکھتا، میں وہ کلپ آپ کے سامنے چلواتا ہوں، اور اسے آپ نے دیکھنا ہے، سنیں، سر دھونے، انجوائے کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بیچارے اسٹیج سیکرٹری نعرے لگوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ دا واسطہ انج نہ کرو، ہاتھ کھڑا کر کے صحیح نعرے لگاؤ، اللہ کے واسطے دے کر نعرے لگوائے جا رہے ہیں، اور ساتھ لالچ دیا جا رہا ہے کہ یہ 300 یونٹ فری کریں گے، بل ہی نہیں آنا، جو مرضی کارویج چلاؤ، ہونتے نعرے لاؤ۔ پھر بھی لوگوں نے نعرے نہیں لگائے، آخر اینڈ پہ پھر نعرہ لگوایا پاکستان کا کہ کم از کم پاکستان زندہ باد کا ہی نعرہ لگا دو۔ آپ ذرا یہ سنیں۔ اولین استقبال کیجئے استحکام پاکستان جہانگیر خان، ترین کلیپ ہونی چاہیے۔ اچھا جی، میاں اجاز تارڑ صاحب اب پہنچ چکے ہیں پنڈال میں، میں ان کو ویلکم کر کے مائک دے رہا ہوں شعیب صدیقی صاحب کے لیے، لیکن یہاں پہ ایک بار ہاتھ بلند کر کے بتائیں گے استحکام پاکستان زندہ باد۔ یار اللہ دا واسطہ جی ہاتھیں جو نہیں ٹھلے رکھی تھے، آپ کے پاس پرچم ہیں استحکام پاکستان کے، آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ کو بل ہی نہ آئے، 300 یونٹ آپ ایسے ٹھٹ لے کے مزے لے کے آپ جو مرضی چلائیں، تو آپ ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ آپ نے نعرے کا جواب دینا ہے، زندہ باد آپ نے کہنا ہے پاکستان۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ کلپ سنا، اب اس سے زیادہ کیا دکھاؤں، ورنہ کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، اور یہ وہ حقیقت ہے جو میڈیا پر نہیں دکھائی جاتی۔ اب یہ وہ اینگلز ہیں، آپ بے شک اسے جتنا مرضی عظیم الشان جلسہ کہہ لیں، یہ پڑا ہے ان کا جوش و جذبہ۔ بات یہ ہے کہ نون لیگ کا پھر بھی کوئی کارکن آپ کو نظر آ جائے گا، پیپلز پارٹی کا جیالہ نظر آ جائے گا، اس طرح سے آرٹیفیشلی بنائی گئی جماعتوں کا پی ایس پی والا حال ہوگا۔ بڑے بڑے اجتماعات کرانے کی کوششیں فلاپ ہوئی ہیں، تو یہی والا حال ہونا ہے، اور اس پارٹی کا مستقبل مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔